حضور والا، فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہماری ذات ہے، ہمارا مسئلہ ہماری خواہشات کی حفاظت ہے، ہمارا مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان ہے، ہمارا مسئلہ امت مسلمہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ کس بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں؟ رنگ کی بنیاد پر بھی، نسل کی بنیاد پر بھی، ہم اپنے سیکس کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے قبیلے، اپنی ذات پات کے نظام میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم تقسیم ہے جس کے اوپر ضرور بات کروں گا، ہم وطن کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں یہی تو مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ وطنیت کا جو تصور آیا، یہ ویسٹ کا تصور آیا، اور جب یہ تصور آیا یہ اسلام کے بالکل منافی تھا، اور اس وقت ڈاکٹر اقبال نے اس کا بڑے کھلے الفاظ میں رد بھی کیا کہ یہ وطن کی بنیاد پر جو تقسیم ہے یہ بہت نقصان پہنچائے گی۔ آپ دیکھیں کہ 1914 میں جب عربوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف، یعنی اس وقت سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو سازش کی، وہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ وطن کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے تھے۔ اگر وہ امت مسلمہ بن کے رہتے تو کبھی بھی وہ غیروں کے ساتھ نہ ملتے، اور کبھی سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی، اور وہ عثمانیوں کا جو عروج اور وقار تھا وہ کبھی بھی زوال کا شکار نہ ہوتے، صرف اس وجہ سے کہ ہم وطن کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی طرف حملہ کیا جائے تو ہم سارے چوکنے ہو جائیں گے، ہماری ایس آئی، ہماری آرمی، ہماری ساری فورسز اکٹھی ہو جائیں گی، ہر باشندہ تیار ہو جائے گا کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر وطن کو پروٹیکٹ کرنا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنا ہے۔ وطن چھنتا ہے چھن جائے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت کا ہر فرد جس جگہ پر رہ رہا ہے وہ ہمارے لیے وطن ہونا چاہیے۔ ہم اس کو تقسیم میں کیوں رکھتے ہیں کہ یہ وی آر پاکستانی اینڈ دیز آر فلسطینینز؟ کیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہاں جو شہید ہونے والے بچے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہوا ہے۔ وہاں ہر شخص مسلمان ہے، ہمارے نظریات رکھنے والا ہے، تو ہم نظریے کی بنیاد پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہم وطن کی بنیاد پر کیوں تقسیم ہے؟ اقبال نے بھی کیا خوب الفاظ میں اس ہمارے نظریے کی عکاسی کی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا وہ کفن ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو وطن کی بنیاد پر تقسیم ہے نا، یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس وقت ایک بڑے بنائے گئے خداؤں میں جس کی پرستش کی جا رہی ہے وہ وطن ہے، کہ جس کی بنیاد پر لوگ تقسیم ہو گئے، مذہب کو پیچھے کر دیا، اسلام کو پیچھے کر دیا، وطن کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا وہ کفن ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ جب ہم اس وطن کی بنیاد پر تقسیم ہو جاتے ہیں نا تو وہاں پر اسلام کی موت ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اسلام کی جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے اقبال لکھتے ہیں کہ یہ بت تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہم نے بنایا نا وطن کی بنیاد پر تقسیم ہونے کا اور وطنیت کا نظریہ، اقبال کہتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ جو بت بنایا گیا ہے نا یہ اس نئی تہذیب کا تراشا ہوا ہے، یہ مغربی تہذیب کا تراشا ہوا ہے جسے اس وقت مسلمانوں نے اب نہیں بلکہ کافی دیر سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، یعنی یہ دین کی جو اللہ کے رسول لے کے اس کی پوری بنیادوں کو ہلا کے رکھنے والا ہے۔ آگے اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ تو یہ کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اقبال نے مسئلے کا حل بتایا ہے، اور مسئلے کا حل یہ ہے we should not divide on the base of the country and nothing else۔ ہمیں کسی بھی اور تقسیم کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ we are Muslim، اسلام تیرا دیس ہے، ہمارا کیا وطن ہے؟ اسلام، اور تو مستفوی ہے، تو اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، تو پاکستانی بعد میں ہے، تو مستفوی پہلے ہے، تو اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ جب تیرا بازو توحید کی اس قوت سے تیرے بازو میں جان ہے اور اس تیری ساری شان و شوکت توحید کی بنیاد پر قائم ہے، تو اس توحید کا ہر ماننے والا، ہر توحید کا قائل جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اس ایک گروپ کا حصہ ہے کہ جس میں سارے ایک ہیں، سب کا دیس اسلام ہے، اور سب کی جو آئیڈینٹی ہے وہ مستفوی ہونا ہے، وہ مسلم ہونا ہے، وہ پاکستانی ہونا نہیں ہے، وہ عربی ہونا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وی آر مسلمز۔ تو جب ہم اپنے اس وطن کے تصور سے نکلیں گے نا پھر ہمیں فلسطینیوں کا درد بھی محسوس ہوگا، پھر ہمیں وہاں پر روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کی
تڑپ بھی سنائی دے گی، اور تب ہمیں وہاں سے عورتوں کی پکاریں بھی سنیں گی اور ہمارے کانوں سے ہمارے دل کا رستہ بھی بنائیں گی۔ تب ہمیں وہاں پر پکارنے والوں کی اور اس ندا کے عالم میں ان کے بولے گئے لفظوں کی قدر بھی محسوس ہوگی، ہمارے دل پر وہ پتھر بن کر بھی گریں گے اور ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اس نظریے کو بدلنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے وطن سے بڑھ کر امت کے لیے کام کریں گے، اور دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا مسلمان وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے وطن سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ نظریہ درست ہوگا، ہمارے مسائل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج سے اپنے اس نظریے کو بہتر کریں کہ وطن، اس کی محبت اٹ سیلف، بہت سی احادیث اس بات کی گواہ ہیں کہ وطن کے لیے بھی پروٹیکشن کرنی چاہیے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، مگر یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ آپ سپیریئر لیول پر آئیں، آپ بڑے گراؤنڈز پہ کھیلیں تو وہاں پر اسلام کی بات ہے، وہاں امت کی بات ہے۔ اور بہرحال یہ جو ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے ہماری بکس میں کہ وطن سے کی محبت ایمان کا جز ہے، اس کی صحیح سند بھی بہرحال موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک قول کے طور پر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو حضور یہ وجہ ہے کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تقسیم ہوئے پڑے ہیں۔ کاش یہ تقسیم نہ ہوتی تو آج کیا ہونا تھا؟ وہی ہونا تھا جو محمد بن قاسم نے کیا۔ ایک عورت ناہید نے بر صغیر سے پکارا تھا اور محمد بن قاسم اپنی فوجیں لے کر آ گیا تھا اس ظلم کو رکوانے کے لیے۔ آج ہم ظلم نہیں روک رہے، جبکہ یہودی اور عیسائی اور اس کے علاوہ ایتھیسٹ اور باقی جو سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ سارے اپنے مسلکی اور اس مذہبی تقسیم کے باوجود، ایون دیٹ کہ کچھ خدا کے انکاری ہونے کے باوجود، وہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، سارے اسرائیل کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ سارا کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اکٹھے ہیں، اور ہم سب کچھ ہو کر بھی علیحدہ ہیں۔ کیوں علیحدہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہم سے وہ دین کی قوت چھین لی، اور آج ہم کھوکھلے اینڈ سو کالڈ مسلم بن چکے ہیں کہ جن کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے، جن کے پاس کہنے کو صرف جملے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے کہا تھا کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اداروں کی بات کر لیں، ہم اپنے پارلیمنٹ کی بات کر لیں، ہم اپنے ایوانوں کی بات کر لیں، ہم حکومتی سطح پر ہونے والی ہر کانفرنس کی بات کر لیں، تو ان میں سے چند کانفرنسز کے علاوہ جو گورنمنٹ نے آن کی ہیں، بہت کم ہے ایسی جس میں فلسطین کا تذکرہ کیا گیا۔ شروع میں ہمارے ہر نیوز چینل کی جو ہیڈ لائنز ہے وہاں پر فلسطین میں ہونے والے ظلم کا تذکرہ چلتا رہا۔ بعد میں جب یہ بات معمول کی ہو گئی تو وہ تذکرہ بھی تھم گیا، اس بارے میں آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ ہم مصروف ہیں اپنے کرکٹ میچز کے اندر۔ کیوں؟ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہماری اپنی معیشت بھی تو ہے نا۔ یہ ہمارے نظریات بن چکے ہیں جناب۔ وہاں پر مسلمان امت شہید ہو رہی ہے۔ یہ سوال ہے آپ سے کہ ہمیں یہاں پر سکون اور چین کی نیند کیسے آ گئی؟ وہاں پر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا، اور ہماری قوم کرکٹ میچز دیکھنے کے اندر انوالو ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ سمندر پار ہونے کے باوجود اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے، حالانکہ اسرائیل کے پاس طاقت اور قوت موجود ہے، اور ہم ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے نظریات بدل چکے ہیں۔ ہمارا مسئلہ فلسطین نہیں ہے۔ اس ٹینیور کے دوران، اس پورے ڈوریشن کے دوران آپ دیکھیں، آپ اپنا اور میں اپنا محاسبہ کروں کہ کتنی دیر تک ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ پریکٹیکلی پرفارم کر سکے ہیں، ہم کس طرح سے لوگوں کو انٹلیکچولی گائیڈ کر سکیں۔ نہیں کیا ہم نے کام، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ ہم اپنی چیزوں میں مصروف رہے۔ کیوں؟ کہاں فلسطین، کہاں ہم؟ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے جناب۔ یہودی تو مارنے والے ہیں نا وہاں پر، اسرائیل تو مارنے والے ہیں نا، اور وہ تو سارے ہیں ہی ظالم لوگ۔ لیکن میرا سوال آپ سے ہے، وہ تو ہیں ہی ظالم لوگ، مگر تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ہم تو مسلمان تھے نا، ہمیں تو بچانا چاہیے تھا۔ ہم تو دنیا میں ہونے والے ہر ظلم کے خلاف، چاہے مرنے والا پھر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ میرا دینی فریضہ تھا۔ اسلام نے ہماری اتنے بڑے لیول پر ٹریننگ کی کہ اگر مرنے والا غیر مسلم بھی ہے لیکن ہو اس کے ساتھ ظلم رہا ہے تو ظلم کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں روکو گے تو قیامت والے دن اس بات پر بھی پکڑے جاؤ گے
آپ دیکھیں تو صحیح کیا ویلیوز ہمیں دی گئی تھی، ہمیں کس لیول پر ٹرین کیا گیا تھا، ہمیں کیا دین دیا گیا تھا کہ مرنے والا اگر جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ غیر مسلم بھی ہے تو تم اس کی مدد کرو، نہیں کرو گے تو تم تب بھی پکڑے جاؤ گے۔ تو آپ گمان کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تیری بڑی شانیں ہوں گی مگر ایک مسلمان کے خون کی قدر اور قیمت تجھ سے بڑی ہے، ایک اس مسلمان کو نہیں امت مسلمہ کی اکثریت کو ہزاروں تعداد کو شہید کیا گیا، اور ہم نعروں سے آگے نہیں بڑھ سکے، ہم احتجاج سے آگے نہیں بڑھ سکے، اور ادھر سے انہوں نے کوئی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے بھی اسرائیلیوں کی مدد کی، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نہیں کھڑے ہوئے، کیوں؟ ناظرین معذرت کے ساتھ اس بات پر اختتام کرتا ہوں، فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔